السلام علیکم حضرات، ویلکم ٹو این ایپیسوڈ آف اسٹوری ٹائم۔ آج کی اسٹوری میں ہم لوگ بات کریں گے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا سوچتا ہے۔ وہ مختلف چیزیں اپنے لیے سوچ کے رکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے ارادوں میں اور مخلوق اور اس کے ارادوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان اپنے لیے کوئی ایک چیز سوچتا ہے، جبکہ اللہ اس کے لیے کوئی الگ چیز سوچتا ہے۔ ہمیشہ انسان جب بھی کوئی چیز اپنے لیے سوچتا ہے تو اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے یا کوئی ناشکری کر رہے ہیں، لیکن اصل میں جب اس کا اللہ اس کے لیے جو بھی چیز سوچتا ہے، جس کے لیے جو بھی چیز رکھا ہوتا ہے اس میں اس کی خیر ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی میرے پاس ہے، اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا، وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا، محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ یہ سب سننا غلط تھا، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز مانے ہوتی، آخر وہ چوری ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو کہ نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور نے یہ باتیں سن لی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ اپنی شہزادی کی شادی کروا لے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی اس کی۔ اب چور وہ چوری کرنا بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پہ اتر آیا اور گھر جا کے بہت دیر تک سوچنے لگا کہ میں کس طرح اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، میں اس میں جا کے بزرگانہ لباس پہن کے اور ان کی وضاحت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بادشاہ تک بہت پہنچ جائے۔ کوئی آدمی ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو رہے، تو ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میری شہزادی سے شادی کروا لے۔ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے ارادہ کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس، پوشاک، وضاحت اختیار کر کے مسجد میں جا کے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ ذکر، تلاوت، سب کچھ اس نے سٹارٹ کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں شہرت بلند ہوتی گئی۔ کوئی اللہ والا بہت بڑا ولی یہاں پہ آئے جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی۔ یہاں کوئی اللہ والا آ کے بیٹا ہے جو کہ نہایت زہد عبادت میں لاجواب تقویٰ، طہارت، بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کیا کہ شہزادی کے متعلق کہ شہزادی کی شادی اسی سے کیوں نہ کر دی جائے۔ اس کے لیے انتخاب اب کرنا ضروری تھا۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس آ کے مسجد میں بیٹھا۔ وزیر اس شخص کے پاس جب آیا اور اس کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک بڑے متقی اور پرہیزگار بندے سے کرے گا، اور اس کی تلاش میں بہت سال گزر گئے، تو اس کی نظر اب تم پہ آ کے رکی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص جو تھی دراصل اس کی تمنا اور آرزو تھی، اور اسی آرزو کو لے کے وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا تھا اور جھوٹے موٹے کا ذکر اذکار کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، پوری سٹوری اس نے سنا دی۔ اس کے بعد چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاحت اس حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں پہ آ کر جب بیٹھا ہوں تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ بس اس کے بعد مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے خدا ہی کافی ہے۔ جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے، اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی میں عبادتیں ہو جائے، تو بے شک یہ نمازیں اور یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اور جب ہم ایک غلط چیز کا بھی ارادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم غلط کام کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس غلط میں اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ کبھی کبھی ہمیں وہ چیزیں نہیں مل جاتی جس کے لیے ہم بڑے خواہش رکھتے ہیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے اور کیا چیزیں رکھی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ بس تکلیف کے وقت میں اگر تھوڑا سا صبر اختیار کیا جائے تو اس کا صلہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، اور وہ صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ اس سے جو بھی سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔